20 سال سے ہم کینیا میں رہ رہے ہیں کہ کینیا میں اس طرح کا کوئی بھی انکاؤنٹر نظر نہیں آیا یا اس طرح کا پولیس کا کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ فوراً بندے کے اوپر بریسٹ کریں 5 6 7 فائر کریں اور وہ اتنے شارپ شوٹر ہوں کہ اس بندے کے دماغ کے پیچھے سے فائر لگے اور آگے سے نکل جائے۔ انٹرنیشنل لیول کے صحافی کو اگر اس طرح بے دردی سے قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، کیا خبر کب گھر اٹھا لاؤ کوئی باہر کی آگ، کیا خبر کب کس سے ڈالر لے کر بندے مار دو۔ مسٹر لیاقت علی خان کے مرڈر کا نہیں پتہ، اس کے بعد آپ دیکھ لیں بے نظیر کے مرڈر کا نہیں پتہ، بے شمار ایسے اپنا شہید لوگ کیے گئے ہیں پتہ نہیں ہے۔ محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ خواجہ سعادت حسن منٹو پر ایف آئی آرز ہوئیں، ایف آئی آرز غداری کے مقدمے بے شمار ہوئے، کسی کو جس نے بھی کروائے ہیں اس کا نام یاد نہیں ہے، تاریخ نے اس کا نام مسخ کر دیا۔ تو اسی طرح کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑی جو ہے نا مافیاز کی ڈاکومنٹری بن رہی ہے، نیٹ فلکس پہ آ رہی ہے، شاید آپ کے علم میں ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ آر نیوز سے میں ہوں اسد الرحمان۔ شہیدوں کے وارث ارشد شریف کو کینیا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بے باک اور ناڈر صحافی تھے۔ ان کی شہادت کے بعد صحافتی حلقوں کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں لوگوں میں اداسی اور غم پایا جا رہا ہے۔ ارشد شریف کی شہادت کے اوپر آج بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ حسیب صاحب۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلی بات، ارشد شریف صحافت میں ان کا ایک نام تھا اور بہت ہی مدلل گفتگو کرتے تھے، انویسٹیگیٹ کر کے نیوز لے کے آتے تھے۔ ان کا ان دنوں میں ان کی شہادت ہو جانا کیسے دیکھتے ہیں؟ ارشد شریف، شہید ارشد شریف، شہیدوں کا وارث، یہ صحافت کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ وہ ان کے لیے جو محنت اور تگودو کر کے سٹوریاں لے کے آتے، بڑے بڑے سکینڈلز جو منظر عام پر لائے گئے، پاناما جیسے پیپرز، ای ٹی سی، یہ ان سب پہ پیش رفت کرنے والے یا ان سب پہ بہت زیادہ کام کرنے والے صحافیوں میں مایہ ناز کردار یہ ارشد شریف شہید کا ہی تھا۔ پورے پاکستان اور پاکستان سے متعلقہ اوورسیز جو دنیا میں رہ رہے ہیں وہ لوگ جو ارشد شریف کو جانتے ہیں، اس کی صحافت کو جانتے ہیں، پوری دنیا اس وقت پریشان ہے کہ ان حالات میں جب ارشد شریف کو پاکستان سے مجبوراً چینل سے نکال دیا گیا، ان کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آرز بھی ہوئیں، ان کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی۔ میں کسی بھی ایک پرسنل ادارے یا کسی فرد کی بات نہیں کروں گا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ارشد شریف جیسی پروفائل والے انٹرنیشنل لیول کے صحافی کو اگر اس طرح بے دردی سے قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اور بعد میں جو کینیا پولیس کا موقف آیا ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ ارشد شریف کا ایک مشہور سوال ہے، وہ کون تھا؟ تو اب اس سوال کے ساتھ وہ یہ جواب بھی چھوڑ گئے ہیں کہ وہ کون تھا کہ جس نے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا، وہ کون تھا کہ جس نے ارشد شریف کو دبئی چھوڑنے پہ مجبور کیا، وہ کون تھا کہ جس نے ارشد شریف کو کینیا پولیس کی مدد سے جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس کو شہید کروایا۔ اب جو متضاد اپنا آ رہی ہیں وہاں سے کینیا سے، جو کینیا میں موجود پاکستانی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان 20 سال سے ہم کینیا میں رہ رہے ہیں کہ کینیا میں اس طرح کا کوئی بھی انکاؤنٹر نظر نہیں آیا یا اس طرح کا پولیس کا کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ فوراً بندے کے اوپر بریسٹ کریں، 5 6 7 فائر کریں اور وہ اتنے شارپ شوٹر ہوں کہ اس بندے کے دماغ کے پیچھے سے فائر لگے اور آگے سے نکل جائے۔ تو یہ سب جو ہے وہ کون تھا، یہ اللہ الحق ہے، انشاءاللہ وہ سامنے آئے گا۔ فی الحال تک کے لیے جو ابھی تک ارشد شریف شہید کے ساتھ پورے پاکستان کی عوام اس اپنا عظیم سانحہ یہ سانحہ ہے، کیونکہ ان دنوں میں سوچا نہیں تھا۔ 18 گھنٹے پہلے ان کا ایک ٹویٹ موجود ہے، ارشد شریف نے جو ٹویٹ کیا تھا سب کے سامنے ہے۔ تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کی والدہ کو، ان کی مسز کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم جو ہیں پاکستانی قوم ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارشد شریف ہے وہ تو ایک ہم پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ان کے حق میں بھی کافی بولتے تھے، اور ان دنوں میں جن حالات میں ان کو ملک بدر کیا گیا، ہم اس کو ملک بدر ہی کہہ سکتے ہیں، کیا گیا، اور اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر ایک سیاست کی
میں زیادہ ہلچل بھی ہو رہی تھی، لانگ مارچ بھی ہونی تھی. کیا ان کی شہادت کو اس واقعے کے ساتھ اپنی ملکی سیاست کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے، یا اس کے اوپر آپ کی کیا رائے؟ جی دیکھا جائے تو بالکل ایسا بالکل نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ یہ ارشد شریف کا میٹر جو ہے نا، یہ رجیم چینج کے بعد سے ہی شروع ہوا ہے. جب سے انہوں نے سوال کیا تھا وہ کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے، تو ان کے لیے پاکستان کی زمین بہت تنگ کر دی گئی تھی. تو دوستوں کے جو مشورے ہیں ان سے جو ٹویٹر پہ چلتا رہا ہے، جیسا کہ عمران ریاض بتاتے رہے ہیں، کل بھی آپ نے سنا، میں نے بھی سنا کہ وہ دوستوں سے مشورہ کر کے تو یہ پاکستان سے ان کو مجبور کیا گیا پاکستان چھوڑ دیں. وہ UAE میں گئے ہیں، وہاں سے انہیں ڈپورٹ کروا دیا گیا، تو وہاں سے وہ کینیا چلے گئے ہیں. تو وہ کسی ایک بڑے کیا کہتے ہیں، ایک بہت بڑی جو ہے نا مافیاز کی ڈاکومنٹری بن رہی ہے، نیٹ فلکس پہ آ رہی ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، کرپشن کے لحاظ سے. تو وہ اس پہ کام کر رہے تھے اپنے کچھ دوستوں سے، ان کا کوئی جو ہم نے سنا ہے، کیونکہ نام میں ساتھ ہوں مگر جو بات وہ سنی ہے، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بڑا مافیا ہے جس میں جو چھپے ہوئے کردار سامنے آنے تھے، تو ان کا کردار ہے. تو جو ملکی صورتحال ہے اس وقت، کچھ لوگ اس کو پولیس نے بیان دیا ان کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کی شک و شبہ پر کڈنیپ کے بچے کو کیا، اس لیے انہوں نے مار دیا. تو وہ بالکل کیا سرائیاں غلط ہے. میں صرف اس پہ اتنا ہی کہوں گا کہ ملکی سیاست میں یا کچھ لوگ جو اس کو اس طرح اس کو کیا کہتے ہیں کہ ایک انہونی سمجھ رہے ہیں، جی بس جیسے پنجاب پولیس سے غلطی ہو گئی ہے ویسے ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے. تو ان کے لیے میں صرف یہ ایک شعر کہوں گا، محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دے. ہم پاکستانی بصیت قوم، ہم پر نا ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم ظالم کے خلاف بول نہیں سکتے. بس اس وقت پتہ نہیں کون سا کب وہ وقت آئے گا، اللہ ہم پر وہ وقت لائے کہ ہم ظالم کا نام لے سکیں. پتہ نہیں ہم اپنے ماں بہن بچوں کی وجہ سے ظالم کا نام بھی نہیں لے پاتے. انویسٹیگیشن ہوگی اس کے بعد جو بھی یہ چیزیں ویسے تو جیسے ہو رہی تھی انویسٹیگیشن پاکستان کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن امید کرتے ہیں انویسٹیگیشن ہوگی، جو ان کے قاتلان ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے. لیکن پاکستان کے اندر جو بندہ حق سچ بولنا چاہتا ہے یا بولنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کے ساتھ اس طرح کیوں کیا جاتا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ انویسٹیگیشنز کا بتا دوں کہ پاکستان کی انویسٹیگیشن میں پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کے مرڈر کا نہیں پتہ، اس کے بعد آپ دیکھ لیں بینظیر کے مرڈر کا نہیں پتہ، بے شمار ایسے اپنا شہید لوگ کیے گئے ہیں، پتہ نہیں ہے، چہرے سامنے نہیں آتے. وہ ارشد شریف کے ہی منہ کے الفاظ ہیں. میں آج سن رہا تھا کہ ارشد شریف سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ مثلا یہ جو گمنام ہیں ان کے بارے میں، تو ارشد شریف کے منہ کے الفاظ ہیں. ارشد شریف نے انٹرویو میں کہا کہ آپ فیض احمد فیض کو جانتے ہیں، ان کے خلاف بھی FIR ہوئی تھی، تو آپ کو اس FIR کروانے والے کا نام کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا تاریخ میں اس کا نام نہیں ہے، وہ گمنام ہو گیا. احمد فراز پر ہوئی، حبیب جالب پر ہوئیں، بے شمار خواجہ سعادت حسن منٹو پر FIRs ہوئیں. FIRs غداری کے مقدمے بے شمار ہوئے. کسی کو جس نے بھی کروائے ہیں اس کا نام یاد نہیں ہے، تاریخ نے اس کا نام مسخ کر دیا. تو اسی طرح ارشد شریف کے اوپر بھی جو یہ اقدامات ہوئے ہیں ان کا نام نہیں یاد رکھا جائے گا. نام یاد رکھا جائے گا تو اس دلیر آدمی کا رکھا جائے گا جس کا نام ارشد شریف ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا ہے نا کہ جو بھی حق کی آواز اٹھاتا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے یا اٹھ جاتا ہے. تو اس پہ نا سید فراد احمد نے کل تازہ ایک نظم لکھی ہے، تو میں آپ کے میرا خیال ہے کہ ان الفاظ کو لوگ سمجھ سکیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. یہ ان کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ساری آوازیں دبا دو، سارے بندے مار دو، آپ کی مرضی آقا جتنے بندے مار دو. پہلے ہی کڑواہٹوں کی زد میں ہے میری زمین، اور تم اوپر سے میرے میٹھے بندے مار دو. اب تو اپنے جھوٹ سے نظریں ہٹانے کے لیے اپنے جھوٹ سے نظریں ہٹانے کے لیے ایک ہی رستہ بچا ہے، سچے بندے مار دو. اپنے دامن پر لگے یہ داغ دھونے کے لیے اپنے دامن پہ لگے یہ داغ دھونے کے لیے کیا عجب کلیا ہے، یہ سارے اجلے بندے مار دو. لمبی ہے ذرا، میں آخر میں آپ کو نا اس کا صرف ایک دو شعر سناتا ہوں. کیا خبر کب گر اٹھا لاؤ کوئی باہر کی آگ، کیا خبر کب گر اٹھا لاؤ کوئی باہر کی آگ، کیا خبر کب کس سے ڈالر لے کر بندے مار دو. بس اللہ ہی معاف کرے. اور یہ ظلم ہے، اور ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشد شریف شہید کو، میں کل آپ کو بتاؤں، میں کل خان صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ میں کمنٹس آئے ہیں کہ خان صاحب کسی بھی سیٹ سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، 6 سیٹوں سے نااہل بھی نہیں ہوئے ہیں. اور خدا کی قسم ایز اے PTI ورکر ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ہمیں انجوائمنٹ، کوئی خوشی، کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کیونکہ کل ہم اتنے سوگ میں تھے کہ شاکنگ تھا کہ یار ارشد شریف جیسا بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، سارے لوگ بتا رہے ہیں، اس کو مار دیا گیا ہے. تو بس افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. پاکستان کی فضا جو ہے نا اس وقت سانس سچے بندے کے سانس لینے والی نہیں رہی. کوئی پتہ نہیں کل کو کوئی مجھے بھی میری بات کسی کو بری لگ جائے تو کوئی مجھے بھی اٹھا کے لے جائے، مجھے بھی کوئی مار دے. بس اللہ ہی حافظ ہے. نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. ان دنوں کے لیے حبیب جالب نے یہ لکھا ہے کہ بس سر نیچا کرو تو ٹھیک ہے، اٹھاؤ گے تو مار دیے جاؤ گے یا اٹھا دیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ
شہید کو شہیدوں والے رتبے پہ فائز کرتا ہے، اور میری دلی خواہش ہے کہ شہید ارشد شریف اس کا جسد خاکی کل پاکستان میں آئے، اور یہ پاکستانی قوم اپنے ہیرو کو اسی طرح اپنے جو ہیرو کا مقام ہے اسی پروٹوکول کے ساتھ اس کو اللہ کی سپرد کرے۔ بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، ارشد شریف شہید کے لیے آخری الفاظ یہی ہیں، اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیلہ عطا فرمائے۔